سورہ بقرہ 40 رکوع پر اور 286 آیات پر مشتمل ہے، اور میں نے پہلے اس کے تعارف میں عرض کیا کہ یہ سورہ مدنی ہے۔ اس کی پہلی 5 آیات قرآن مجید کی عظمت کو اور ہر شک و شبہ سے بالا تر ہونے کو بیان کرنے کے بعد پہلی 5 آیات متقین، مومنین متقین کی صفات بیان کرتی، کیونکہ قرآن کو ان کے لیے خصوصی اور کامل ہدایت قرار دیا گیا، اور ان مومنین کی صفات میں سے ایمان بالغیب ہے، دوسری صفت اقامت صلاۃ ہے، تیسری صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انفاق ہے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، چوتھی صفت اللہ کی نازل کردہ وحی پر ایمان لانا، اور 5ویں آخرت پر یقین رکھنا۔ ان لوگوں کو ہدایت اور فلاح و کامیابی کی ضمانت دی گئی۔ اس کے بعد 6 اور 7ویں 2 آیتیں اس میں کفر کی اور کافرین کی علامتیں اور صفات بیان کی گئی، اور اس کفر کا ذکر ہے جسے انسان اختیار کرتا ہے اور پوری ضد، ہٹ دھرمی اور ثابت قدمی کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ اس پر قائم رہ جاتا ہے، کہ انہیں پھر ڈر سنانا اور ہدایت کی بات کرنا فائدہ نہیں دیتا۔ اور انہی کے لیے یہ بیان کیا کہ ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے جیسے ان کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر مہر ثبت کر دی گئی ہو، پردہ آ گیا ہو، انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا، کچھ سجھائی نہیں دیتا، ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک مسلسل منافقین کی علامات کا اور ان کی صفات کا ذکر ہے، کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دل سے مومن نہیں۔ ایک ان کی علامت بیان کی گئی ہے دھوکہ دہی، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، رسول کو، مومنوں کو، لوگوں کو۔ تیسرا بیان کیا گیا ہے کہ منافقت دل کی بیماری، اور قرآن نے بیان کیا کہ جسے منافقت کی بیماری لگ جائے وہ گھٹتی نہیں، پھر بڑھتی چلی جاتی۔ لہذا اس مرض کو منافقت کے دائرے میں، حد میں داخل ہونے سے پہلے اس کا علاج کر لیا جانا چاہیے۔ اگر اس میں داخل ہو گئی تو پھر لا علاج مرض۔ پھر یہ لوگ دراصل فساد بپا کرتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، لوگوں کی بھلائی کر رہے ہیں، تو وہ اصلاح کے نام پر فسادی ہوتے ہیں۔ ایک ان کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ اور عاقل، بالغ اور صحیح فہم سمجھ والا سمجھتے ہیں، باقی سب لوگوں کو بے وقوف، جاہل، ان پڑھ اور پاگل سمجھتے ہیں۔ یہ بھی منافقت کی بیماریوں میں سے، یہ بھی منافقت کی بیماریوں میں سے ہے کہ 2 غلا پن رکھتے ہیں، 2 طرف تعلق رکھتے ہیں اور ہر طرف دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ ان کی اللہ رب العزت نے 3 مثالیں دی ہیں، ایک عملی حوالے سے، ایک ماحولیاتی حوالے سے اور ایک نفسیاتی حوالے سے۔ آیت نمبر 17 اور 19 اور 20 میں، یعنی ان کو ایمان ملا جیسے آگ جل اٹھی اور ماحول روشن ہو گیا، مگر وہ اپنی بدبختی کے باعث دوبارہ تاریکیوں میں ڈوب گئے، یعنی ایمان کی قدر نہ کی اور دولت ایمان سے محروم کر دیے گئے، اور اب یہ بہرے گونگے اندھے ہو گئے، حق کی طرف پلٹنے کی صلاحیت نہیں رہی۔ ماحولیاتی مثال یہ دی ہے کہ جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہو
یہ دین اسلام اور ایمان کی برکتوں کی بارش، مگر اس میں تو بجلی، کڑک، چمک سب کچھ ہوتا ہے، مشکلات ہوتی ہیں، اوامر نواہی ہوتے ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، اس کو بجلی، گرج، چمک، کڑک کے ساتھ تعبیر۔ وہ جب مشکل وقت آتا ہے تو رک جاتے ہیں، پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں چلتے، ساتھ نہیں دیتے۔ جب کڑک چمک ختم ہو جائے، اچھا وقت آ جائے تو پھر ساتھ دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ یہ ان کی مفاد پرستانہ کیفیت ہے جو ماحول کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ نفسیاتی حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی جیسے آنکھیں اچک لی جائیں اور بصارت اڑ جائے، یہ خوف اور ڈر رہتا ہے ان کو۔ کچھ لوگوں کو جب بجلی چمکتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کانوں میں انگلیاں دھونس لیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس تفصیل سے مراد یہ ہے کہ بعض آیات قرآنی جو منافقین کی سمجھ میں آتی ہیں وہ قبول کر لیتے ہیں، جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور ان کی کیفیت اس طرح ہے کہ جب روشنی ہو جاتی ہے تو چل پڑتے ہیں، یعنی ان کی سمجھ میں آ جائے۔ جب ان کی سمجھ میں نہ آئے، یعنی اندھیرا ہو جائے، تو کھڑے ہو جاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ وہ عقیدہ ان کا ایمان بالغیب پر نہیں ہے، یقین کامل نہیں ہے، اپنی ناقص عقل کے ساتھ اسلام کو یا رد کرتے ہیں یا قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا رکوع سورہ بقرہ کا، اس میں انسان کی تخلیق کا بیان ہے، اس کا مبدأ، پیدائش اللہ نے یاد دلائی ہے، پھر اسے عبادت اور بندگی کی راہ بتائی ہے، پھر اسے تقویٰ کی راہ بتائی ہے۔ اس کے بعد اس کو واضح کیا گیا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا سے، زمین اور آسمان کا ذکر، بارش کا ذکر، پھلوں کا ذکر کر کے کہ جو جسمانی زندگی ہے اس کی ضرورتوں کی کفالت کا انتظام بھی اللہ نے کیا ہے، اور رزق کی فراہمی کا سارا سامان اسی وجہ سے ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، قرآن اور صاحب قرآن کا ذکر کر کے فرمایا لوگوں، جس طرح بارش، باغ، پھل، رزق یہ تمہاری جسمانی زندگی کی کفالت کا سامان تھا، اس طرح صاحب قرآن محمد مصطفیٰ اور ان پر اترنے والا قرآن تمہاری روحانی زندگی کی کفالت کا سامان ہے۔ جس طرح تم اس رزق کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اس طرح تم قرآنی اور مصطفوی رزق کے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی دونوں انداز حیات کے طریقے سکھا دیے۔ پھر خوشخبری دی گئی ہے ایمان والوں کے لیے، اعمال صالحہ والوں کے لیے، کہ کس طرح ان کے لیے آخرت میں جنتیں ہوں گی، نہریں ہوں گی، اعمال صالحہ کے نتائج ہوں گے اور ثمرات ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے طرح طرح کے انعامات ہوں گے۔ گویا توجہ دنیا کی نعمتوں سے ہٹا کر آخرت کی نعمتوں کی طرف دلائی جا رہی ہے کہ بندے تیری کامیابی کا راہ اس دنیا میں کھو جانا نہیں، بلکہ اس دنیا کو تک کر اس کی طرف عازم سفر ہو جانا ہے۔ اس کے بعد چوتھے رکوع میں پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، خلافت کا بیان، مفہوم خلافت ذکر کیا گیا۔ یہاں ایک لطیف نکتہ سمجھنے والا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ارادے کا اظہار فرمایا ہے کہ میں آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، منصب خلافت، تو ملائکہ نے بطور اعتراض نہیں، بطور اعتراض نہیں، بطور استفادہ، ان کی سمجھ میں ایک بات نہیں آئی تو اللہ کے حضور عرض کر دیا۔ جو وسوسہ، جو خدشہ، کھٹکا اندر محسوس ہوا، اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو خلافت ہے، حکمرانی ہے، یہ نکتہ سمجھنے والا ہے، اور اس کا اطلاق آج کل کی موجودہ صورتحال پر بھی ہوگا، اور خاص طور پہ جس بحران سے
پاکستان اور افغانستان آج کل گزر رہا ہے، اس پر بھی اس کا اطلاق ہوگا، توجہ سے سمجھیں۔ تو فرشتے حقیقت خلافت کو نہیں جانتے تھے، منصب خلافت سے واقف نہ تھے۔ جب انہوں نے سمجھا کہ اللہ کا نائب اور زمین کو حکمران ہوگا، اسے حکومت ملے گی اللہ کی نیابت میں، انہوں نے کہا باری تعالیٰ ہم تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تیرے احکام شریعت کی پابندی کرتے ہیں، تو ہم سے بہتر تیری نیابت اور حکمرانی کا حقدار اور کون ہے؟ یہ حکمرانی، یہ نیابت اور خلافت ہمیں عطا کر۔ فرشتوں کو بات یوں سمجھ میں آئی۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا نہیں، خلافت کے لیے صرف حمد اور تسبیح نہیں چاہیے، صرف نیک ہونا اور احکام شریعت پر عمل پیرا ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کے لیے علم صحیح اور شعور صحیح چاہیے۔ ایسا علم اور شعور بھی چاہیے جو حالات کا ادراک کر سکے، جو احوال کا ادراک کر سکے، جو صورتحال کا جائزہ لے سکے، جو چیزوں کے خواص اور ان کی تہ میں اتر کے صحیح نتائج حاصل کر سکے۔ جب تک یہ علم اور شعور نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی شخص حکمرانی کا سزاوار اور اللہ کی خلافت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ فرشتوں کا خیال تھا کہ انسان تو خونریزی کرے گا، خون بہائے گا۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، جب اسے علم اور شعور مل جائے گا صحیح سمت میں، تو پھر اس کا بندوق اور تلوار چلانا حق کے غلبے کے لیے ہوگا، باطل کے لیے نہیں ہوگا، ظلم کے خاتمے کے لیے ہوگا، جبر اور تشدد کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ خلاصہ بیان کرتا ہے۔ اس پہ اللہ پاک نے خلافت کے استحقاق کے لیے پہلی ترجیح نیکی، حمد، تسبیح، ذکر اذکار کو نہیں دی، پہلی ترجیح علم کو دی۔ علم آدم الاسماء کلھا، اور کلھا میں صرف شریعت کا علم نہیں تھا، کائنات میں جو کچھ تھا ان سب کے اسماء، صفات اور خواص کا علم عطا کر دیا۔ الاسماء کلھا، ہمہ جہت علم عطا کر دیا۔ اور فرشتوں سے فرمایا اب تم بتا دو ان کو، جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا لا علم لنا الا ما علمتنا۔ باری تعالیٰ تسبیح، ذکر اذکار، اللہ اللہ، نیکی کی حد تک تو بات تھی، اب جس وسیع علم اور شعور کی آپ نے بات پوچھی یہ تو ہمیں میسر نہیں۔ اللہ نے فرمایا اس وجہ سے انسان کو خلیفہ اور نائب بنا رہا ہوں، آدم۔ اس کے بعد اور یہاں فرق بیان کر دیا، چونکہ خونریزی کا ذکر تھا اور خونریزی سے فساد ہوتا ہے، تو یہاں فساد اور جہاد کا فرق بیان کر دیا۔ فرمایا اگر علم کامل، علم نافع اور شعور صحیح کے ساتھ تلوار یا گولی چلے، علم کامل اور شعور صحیح کے ساتھ تو جہاد ہوتا ہے۔ اگر علم ناقص اور شعور ناقص، ناسمجھی اور ناعقلی، نافہمی اور بے عقلی کے ساتھ تلوار اور گولی چلے، اس کو جہاد نہیں کہتے، اس کو فساد کہتے۔ تو کسی عمل کو جہاد قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا فیصلہ صحیح شعور کے ساتھ درست کیا گیا یا نہیں۔ قربانی تو ہو گئی، جانیں بھی چلی گئی، خون بھی بہہ گیا، سب کچھ لٹ گیا، مگر کیا وہ جہاد ہوا یا نیرا خسارہ ہوا؟ اس کا فرق فرمایا علم نافع اور شعور صحیح کے ساتھ ہوتا ہے۔ افغانستان میں جو کچھ ہوا اور ہم نے بطور اپنی تحریک کے جو موقف اپنایا، وہ اللہ رب العزت کی اسی قرآنی تعلیم کا لب لباب تھا، اس کا نچوڑ تھا۔ محض یہ جذبہ کہ کافر سے ٹکرا جاؤ، کافروں سے ٹکرا جاؤ، اسلام کے دشمنوں سے ٹکرا جاؤ، ایک جذبہ نیک ہے، اس میں صالحیت ہوگی، نیکی کا ارادہ ہوگا، مگر صرف یہ کافی نہیں ہے صحیح فیصلے کے لیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس ٹکرا جانے کا حشر کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا،
فائنلی نتیجہ اسلام کے حق میں برآمد ہوگا یا کفر کے حق میں. اس جنگ اور معرکہ کا نتیجہ کفر کے حق میں جائے گا، فائدہ کفر کو پہنچے گا یا اسلام کو پہنچے گا. فائنلی غالب کون آئے گا؟ کفر آئے گا یا اسلام کا غلبہ اور حکومت ختم ہوگی؟ اگر نفع کفر کی طرف جا رہا ہو اور دکھائی دے رہے ہوں حالات کہ غلبہ کفر کو، دشمن کو پہنچے گا، ہمیں نہیں، تو فقہائے اسلام نے فرمایا ایسی صورت میں خود کو جنگ میں جھونکنا جہاد نہیں، ہلاکت اور خودکشی ہے. بس یہ فرق تھا پاکستان عوامی تحریک کے فکر کا اور ملک کی باقی کئی مذہبی جماعتوں کے فکر کا. یہ ایک نقطہ تھا جو قرآن مجید کے منصب خلافت سے محفوظ تھا. اس لیے علماء نے کہا کہ خلافت اور حکمرانی کے لیے محض علم تشریعی کافی نہیں. کیا؟ اس آیت کے کریمہ کے تحت شریعت کا علم صرف کافی نہیں، علم کون اور علم تکوین چاہیے. کائنات اور دنیا کو چلانے کا علم بھی ضروری ہے. اور یہ بات آپ اور میں نہیں کہہ رہے. اس کائنات انسانی میں جس دن اللہ رب العزت نے زمین پر پہلی حکمرانی کا فیصلہ کیا تھا اور نسل انسانی کا باپ اور والد گرامی اور ابو الانبیاء سیدنا آدم علیہ السلام کو پہلا خلیفہ حکمران اس زمین پر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تو حکمرانی کا معیار اور پیمانے کا اعلان بھی اسی پہلے دن فرما دیا تھا کہ یہ حقداری صرف علم شریعت سے نہیں، علم تکوینی کے ساتھ خاص ہے. تو دونوں قسموں کے علم جمع ہوں گے تو انسان سزاوار حکومت و خلافت ہوگا. اس کے بعد آگے فرشتوں کا ذکر ہے. حکم ہوا وہ ان کی سمجھ میں آ گئی بات، سجدہ ریز ہو گئے، ان کو طاعت مل گئی، سعادت مل گئی. کیوں کہ جو کھٹکا، یہ تربیت کا نقطہ ہے، جو کھٹکا انہوں نے دل میں محسوس کیا تھا، جو وسوسہ ان کے نفس میں آیا تھا، جو وہم ان کے اندر پیدا ہوا تھا، انہوں نے بغیر تاخیر کے فوری اپنے مالک، اپنے مرشد، اپنے مربی مولا کریم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. چھپا کے نہیں رکھا. جو وسوسہ کھٹکا وہم آیا، عرض کر دیا، اس کا فوری علاج ہو گیا. اللہ نے ان کو اس وسوسے سے نکال دیا، دل صاف ہو گیا، سجدے میں گر گئے. شیطان سے کیا غلطی ہوئی؟ کھٹکا، وسوسہ، وہم اسے بھی آیا تھا. وہم اور وسوسہ فرشتوں کو بھی آیا تھا. انہوں نے اظہار کر کے اصلاح کروا لی. ابلیس نے اپنا کھٹکا، اپنا وسوسہ اندر رکھا، مولا کریم کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا. جب پیش نہیں کیا تو وہ کھٹکا اور وسوسہ رفتہ رفتہ بے ادبی میں بدل گیا، گستاخی میں بدل گیا، اور وہ گستاخی پھر سجدہ نہ کر کے نافرمانی میں بدل گئی، اور بالآخر اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا، مردود اور شیطان بنا دیا گیا. تو تربیت کا نقطہ یہ ہے، تربیت پانے والوں، اگر کسی مقام پر کوئی کھٹکا، وہم، وسوسہ آئے تو ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر اور دل کے برتن میں وسوسے کو رکھے بغیر اسے اپنے مربی کو، مرشد کو، استاذ کو، رہنما کو پیش کر دو تاکہ فوری اصلاح ہو جائے قبل اس کے کہ وہ جراثیم آگے پھیل جائیں. وہ جراثیم پھیل گئے تو شیطان والا حشر ہو جاتا ہے، پھر وہ سرایت کر جاتے ہیں کینسر کی طرح. اس کے بعد انسانی مخلوق کے زمین پر آنے کا ذکر ہے، اور ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. دو چیزیں عطا کر دی. مستقر اور متاع یہ بنیادی انسانی حقوق کا تصور ہے. مستقر سے مراد وہ حقوق ہیں، وہ ماحول ہے جس سے سیاسی اور سماجی استحکام ہے، اور متاع سے مراد یہ پولیٹیکل رائٹس، اور متاع سے مراد وہ سوشو اکنامک رائٹس ہیں
جن سے انسان کی معاشی اور اقتصادی زندگی کو استحکام ملے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ دونوں قسموں کے انسانی حقوق، بنیادی حقوق ہم نے روز اول سے انسانیت کو عطا کر دیے۔ تو اسلام ہیومن رائٹس کا دین ہے اور فنڈامنٹل رائٹس پہلے دن سے عطا کر دیے گئے، اور آسمانی ہدایت ان کی حفاظت کے لیے اور ایسا ماحول مہیا کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے 5ویں رکوع میں بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے 12 نکاتی ایک ضابطہ اخلاق و اصلاح کا عطا کیا گیا ہے۔ 12 نکاتی ضابطہ اخلاق بنی اسرائیل کو خطاب ہے، آیت نمبر 40 سے شروع ہوتا ہے 5واں رکوع۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اس طرح رکوع جاری ہے۔ اس میں پہلی چیز جو ضابطہ اخلاق میں 12 نکاتی ضابطے میں وہ فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا ایک، دوسرا جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنا، ایفاء عہد، تیسرا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ ہمہ وقت اللہ کا خوف دل میں رکھنا، 4 وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اللہ پر اور اس کی وحی پر کامل ایمان رکھنا، 5واں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا دنیا، مال، دولت اور دنیاوی منافع کی خاطر اللہ کے دین کو نہ بیچنا، 5 چھٹا حق اور باطل میں آمیزش نہ کرنا اور حق کو نہ چھپانا، یہ 7واں کتمان حق نہ کرنا، جہاں حق بیان کرنا ہو بیان کیا جائے، چھپایا نہ جائے، 8واں ضابطہ اقامت صلاۃ نماز کا قائم کرنا، 9واں ضابطہ زکوٰۃ کو جاری کرنا، 10واں ضابطہ احکام پر عمل سے پہلے نصیحت، تبلیغ، تربیت اور لوگوں کو واعظ سے پہلے اپنی کردار سازی کرنا، 10واں ضابطہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کیا لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو؟ اپنی کردار سازی مقدم ہے تاکہ آپ کی تبلیغ، تعلیم اور تربیت میں تاثیر پیدا ہو۔ اور 11واں ضابطہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے استقامت حاصل کرنا اور استعانت اللہ سے کرنا، اللہ سے مدد مانگنا، صابر رہ کر اور اس کے حضور نماز ادا کرنے والا، عبادت گزار رہ کر۔ اور 12واں ضابطہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین خشوع اور خضوع، عاجزی کے ساتھ رہنا، تکبر نہ کرنا، انکساری کے ساتھ رہنا، یہ 11واں تھا۔ اور اس میں 12واں ضابطہ یہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون جب دنیا کی نعمتیں اور حسن اور چاہتیں آپ کو کھینچیں تو اس کے مقابلے میں آخرت کی جنت کو، آخرت کی لذتوں کو، نعمتوں کو، اللہ کی قربتوں کو، چشموں کو، حور و بہار کو، اور سب سے بڑھ کر آخرت میں اللہ کی ملاقات اور دیدار کو، مقابلے میں اس کو یاد کر لیا کرو۔ فرمایا جو لوگ پھر آخرت کو یاد رکھتے ہیں اور اس کے دھیان میں رہتے ہیں اور اس کے گیان میں رہتے ہیں اور ادھر ان کی سوچ پکی رہتی ہے کہ پلٹ کر مولا کی طرف جانا ہے اور اس سے ملاقات ہونی ہے، تو فرمایا پھر وہ دنیا میں کھبنے سے بچ جاتے ہیں۔ یہ 12 ضابطے اللہ پاک نے عطا کیے۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کا ایک تاریخی ذکر ہے، آل فرعون کا ذکر ہے، فرعون کے مظالم کا، بنی اسرائیل کا، پھر بنی اسرائیل کا نجات پانا، فرعون کا غرق ہو جانا، پھر بنی اسرائیل کے بار بار شرک کرنا، ان کی نافرمانیوں میں مبتلا ہونا، اس پر اللہ کی طرف سے سزاؤں کا اترنا کہ قتل کرو ایک دوسرے کو، پھر ان کا گستاخ ہو جانا، حضرت موسیٰ پر، پیغمبر پر، نبی کا گستاخ ہو جانا، ہم آپ پر اعتماد نہیں کرتے، ننگی آنکھ سے اللہ دکھاؤ تو ایمان لائیں گے، پیغمبر کے گستاخ ہو گئے، اعتماد نہ کیا،
اپنی آنکھ پر اعتماد کیا، پیغمبر پر اعتماد نہ کیا۔ تو اللہ نے کہا اچھا لے آؤ ان کو دکھاتا ہوں اپنا آپ۔ 70 سردار اکٹھے کیے، ایک تجلی کی کڑا کائی، سارے راکھ ہو گئے۔ بتا دیا کہ جو میرے پیغمبر پر اعتماد نہیں کرتا، گستاخی کرتا ہے اور مجھے براہ راست دیکھنا چاہتا ہے، اس کا حشر ان 70 بنی اسرائیل کے سرداروں والا ہوگا۔ پھر اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کی ناشکریوں کا ذکر ہے، پھر سزاؤں کا ذکر ہے، پھر گائے کے ذبح کا ذکر ہے جس کا میں نے بیان کر دیا، پھر ہفتے کے دن ان کی نافرمانی کا ذکر ہے، شکار سے منع تھا، دھوکہ بازی اور چال بازی سے شکار کیا، بندر بنا دیے گئے، رب کے عذاب کا ذکر ہے، اور حتیٰ کہ فرمایا کہ ان کے دل پتھروں کی طرح اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، شقاوت اور محرومی اور بدبختی ان کا مقدر بن گئی۔ اس کے بعد 10ویں رکوع میں میثاق بنی اسرائیل کا بیان ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے ایک عہد لیا، وعدہ لیا، اس کو میں نے 10 نکاتی معاہدے کے طور پر لکھا ہے۔ 10 نکاتی معاہدہ، جو سورہ بقرہ کی تفصیلات میں جانا چاہے تو وہ جو اپنی کتاب ہے ہماری تفسیر منہاج القرآن سورہ بقرہ کا حصہ، اس کو خرید کے پڑھ لے۔ 10 نکاتی معاہدہ میثاق بنی اسرائیل، اس میں کیا ذکر ہے؟ اس میں ہماری قومی زندگی اور اجتماعی ذمہ داریوں کا ذکر ہے۔ اس 10 نکاتی معاہدے میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ بس یہ میں نے ایک آیت ابتدائی پڑھ دی۔ اس میثاق بنی اسرائیل میں 10 نکاتی معاہدے میں سب سے پہلے عقیدہ درست کروایا گیا ہے، کیونکہ وہ شرک میں مبتلا تھے، تاکہ اللہ کی توحید پر ان کا عقیدہ راسخ ہو جائے۔ اس کے بعد 5 نکات معاشرتی اور سماجی برائیوں کے خاتمے کے لیے اور معاشرتی اور سماجی ذمہ داریوں کا بیان کیا گیا ہے۔ والدین سے حسن سلوک، قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک، یتیموں سے حسن سلوک، غریبوں سے، محتاجوں سے حسن سلوک اور عوام سے حسن سلوک۔ قولوا للناس حسنا، عوام سے حسن سلوک۔ اس کے بعد مذہبی نظام اور مذہبی ذمہ داریوں کی بات کی ہے، نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے احکام سے منہ نہ موڑو۔ اس کے بعد پھر سیاسی ذمہ داریوں کی طرف یہ معاہدہ آیا ہے۔ اس میں قیام امن کا حکم دیا گیا ہے کہ خبردار کسی کی جان و مال کو نقصان نہ پہنچے، امن قائم کرو اور لوگوں کی خون ریزی نہ کرو، قتل و غارت گری نہ کرو، گولیاں نہ چلاؤ، بم نہ چلاؤ، عبادت گاہیں نہ گراؤ، لوگوں کے سینے چھلنی نہ کرو، لاشیں نہ گراؤ۔ قیام امن، یہ بنی اسرائیل سے میثاق لیا گیا تھا۔ اور پھر شہری اور جمہوری ذمہ داریوں کا ذکر ہے حکمرانوں کے لیے۔ فرمایا پہلے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کسی کا خون نہ بہانا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور کسی کو قید نہ کر دینا یا گھر سے نکال کے دوسرے شہر میں جلا وطن نہ کر دینا۔ یہ پولیٹیکل فریڈم دینے کی بات کی جا رہی ہے، برابری دو، سیاسی آزادی دو، شہریوں کو آزادیاں ملیں، یہ بھی بیسک ہیومن رائٹس کے اندر آ جاتا ہے، فریڈم آف موومنٹ۔ اور پھر فرمایا انہوں نے، قرآن مجید اس 10 نکاتی معاہدے کے ذکر کے بعد بیان کرتا ہے وہ اس سے پھر گئے، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا اور 5 قسموں کے جرائم کیے، قتل نفس بھی کیا، اخراج من الدیار بھی کیا، اسم و عدوان، ظلم اور گناہ بھی کیا، لوگوں کو وطنوں سے نکالا بھی صحیح، آزادی بھی سلب کی، احکام الہی سے انحراف بھی کیا، انکار بھی کیا۔ تو جب کوئی وعدہ کر کے قوم پھر جاتی ہے تو اس پر 2 عذاب آتے ہیں، ایک تو دنیا میں اسے تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا کر دیا جاتا ہے۔ ہم جو ذلیل و رسوا ہیں اس لیے کہ ہم 47 میں اللہ سے کیا ہوا وعدہ 54 سال گزر گئے، آج تک بھولے ہوئے ہیں، منحرف ہو گئے
اور اس وعدے کی طرف پلٹ کر آنے کا نام نہیں لیتے، پھر آخرت میں بھی تباہی آتی۔ اس کے بعد اس سورہ بقرہ میں 15ویں رکوع کے اندر آیت نمبر 124 سے آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، کعبۃ اللہ کے مقام کا ذکر ہے، اس کی فضیلت کا ذکر ہے، اس کی عالمی مرکزیت کا ذکر ہے، اور پھر مقام ابراہیم کا ذکر ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے، اور حکم ہے کہ میرے محبوب پیغمبر ابراہیم کے قدموں کے نشان والے پتھر کو صحن کعبہ میں رکھ کر اپنی نماز گاہ بنا لو، جائے نماز بنا لو، اور طواف اس وقت تک میرے گھر کا مکمل نہیں ہوگا جب تک ان قدموں کے نشان کو سامنے رکھ کر 2 نفل میری بارگاہ میں ادا نہ کر لو۔ عبادت میری ہے مگر تکریم قدمین پیغمبر کی ہے علیہ السلام۔ پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کا بیان، پھر بعثت محمدی کے لیے دعا ہے، امت مسلمہ دے دے اور نبی آخر الزمان عطا فرما دے۔ یہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے چونکہ دعا کی تھی، حضور کو مانگا تھا مولا سے، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضور کو مانگا تھا۔ پتھر تو ہزاروں ہوں گے حضرت ابراہیم کی زندگی میں جن پر آپ کے قدم لگے ہوں گے، پتھریلی زمین تھی، سارا مکہ سارا عرب پتھریلا تھا، قدم تو ہزاروں لاکھوں پتھروں پر لگے ہوں گے مگر کسی اور پتھر پہ قدم محفوظ نہ ہوئے۔ اس ایک پتھر پہ قدم قیامت تک اس لیے محفوظ ہو گئے کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے مصطفیٰ کو مانگا تھا، اللہ کے محبوب کو مانگا تھا۔ تو گویا اللہ نے حضور کی نسبت کی اور پیغمبر کے قدموں کی نسبت کی اتنی لاج رکھی، سارے پتھر آقا علیہ السلام کے ذریعے سین کعبہ سے اٹھا کے باہر پھینکوا دیے، سارے پتھر پھینکوا دیے، اور جس پر پیغمبر ابراہیم کے قدم اور مصطفیٰ کی نسبت کا نشان تھا فرمایا اس پتھر کو نصب کر دو، اور آج تک نصب ہے۔ یہ توحید ہے، یہ کبھی توحید پتھروں کو نکلوا دینے کا نام ہے، کبھی توحید پیغمبر کے قدم والے پتھر کو سجا دینے کا نام ہے۔ سمجھ کی بات۔